میرے بھائی جمعیت علماء برابر لڑتی رہی، ہم آج بھی لڑ رہے ہیں۔ میں کانگریس کی حکومت ہے، میں راہل کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان بچے اور جوان جو پڑھنے والے ہیں، کالجوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کر ملک دروہی بنا کر کے، غدار بنا کر کے جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کل کو کیا آپ کو میدان میں جا کر کے مسلمان سے ووٹ نہیں لینا ہے؟ کیا ہوگا؟ 10 سال 15 سال ہو گئے ہیں، جمعیت علماء فکر کرتی ہے، کانگریس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے تو کیا ہو؟ میں نے کہا میری 2 تجویزیں ہیں، ایک کمیٹی بنائیے جس کے اندر دلی کے اندر مسلمان بھی ہو، ہندو بھی ہو، سکھ بھی ہو، مختلف اقلیتوں کے لوگ ہوں جن کو آپ ایماندار سمجھتے ہیں، اور ان کو بیٹھال دیجئے۔ پولیس یا حکومت کی ایجنسیاں جن لوگوں کو پکڑتی ہیں کہ یہ دیش دروہی ہیں اور جو ان کا فائل تیار کرتی ہیں، قبل اس کے کہ اس فائل کی بنیاد پر آپ لوگوں کو گرفتار کریں، پہلے اس کمیٹی کو دے دیں۔ یہ کمیٹی اس کے اوپر غور کرے کہ یہ فائل اس لائق ہے کہ اس کو پکڑا جائے یا نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہے کہ وہ دیش دروہی ہے، آپ چوراہے پر کھڑے کر کے گولی مار دیں، ہم نہیں آپ سے کہیں گے آپ نے کیوں مارا۔ لیکن اگر یہ کمیٹی کہتی ہے کہ ثبوت اس لائق نہیں ہے، تو آپ اس کو جیل میں بند کر کے اس کی زندگی، اس کی ماں کی زندگی، اس کے باپ کی زندگی، اس کے بچوں کی زندگی، اس کی بیوی کی زندگی کو خراب کریں، یہ چیز کبھی قبول کرنے والی نہیں ہے۔ دوسری چیز میں نے کہا، دوسری چیز میں پیش کرتا ہوں، لوگ پولیس، گورنمنٹ کی ایجنسیاں پکڑ کر جیل میں بند کر دیتی ہیں۔ گواہ، کسی کے گواہ 10 ہیں، کسی کے گواہ پولیس لے کر کے 50 آتی ہے، 100 لاتی ہے، 150، 200، 250، 300 گواہ۔ یہ 300 گواہ پیش ہوتے 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 10-15 سال ہو جاتے ہیں، گواہ نہیں آتے۔ ملزم لکھنؤ میں ہے، کیس رامپور میں چل رہا ہے، جس تاریخ کے اندر عدالت میں حاضری ہے، وہاں سے ہتھ کڑی ڈال کر کے اس کو لاتے ہیں، دن بھر بیٹھا رہتا ہے رامپور میں، شام کو لے کر کے لکھنؤ جاتے ہیں۔ کیوں؟ صاحب گواہ نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ گواہوں کو پولیس نے پیش کیا ہے، اس نے فہرست بنائی ہے، آپ پولیس کو ذمہ دار بنائیں 6 مہینے، سال بھر، 1.5 سال، 2 سال، وہ گواہوں کو لے کر کے آئے۔ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اگر پولیس گواہوں کو نہیں لا پاتی ہے، آپ اس ملزم کو آزاد کر دیجئے، مقدمہ چلائیے، یہ رکشہ چلائے گا اور اپنے مقدمے کو چلائے گا، خرچ پورا کرے گا، اس کو برباد مت کیجیے۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کتنے ملزم ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں، مجھے اس کی فہرست دو۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ میں باہر آیا اور آ کر میں نے ساری پارٹیوں کو، جو میڈیا کے اندر لوگ تھے، ان سے کہا کہ بھئی مجھے فہرست چاہیے، کسی کے پاس فہرست ہی نہیں۔ 8 دن کے بعد ان کا فون آیا کہ جو وعدہ کیا تھا کہاں ہے فہرست؟ میں نے کہا میں فہرست تیار کر رہا ہوں۔ میں نے اخبارات کے اندر دیا، اپنے لوگوں سے کہا کہ جہاں جہاں دیش دروہی کے مقدمے کے اندر آدمی جیل میں ہے، اس کا نام
کس جیل میں ہے، کتنے دن سے ہے، کون پیروی کر رہا ہے، اس کا نام اور اس کا موبائل نمبر مجھ کو دے۔ پورے ہندوستان سے جمع ہو گئے اور یہ بتائیں کہ کتنے سال سے جیل میں ہے۔ میں نے ایک فہرست بنائی، 18 سال اس وقت تھے، 18 سال سے اتنے لوگ ہیں، یہ نام ہیں اور ان کے پیروکار یہ ہیں، فلاں جیل میں ہے۔ 17 سال سے اتنے ہیں، 16 سال سے اتنے ہیں، 15 سال سے اتنے ہیں، 10 سال تک میں نے یہ فہرست بنائی مکمل نمبرات کے ساتھ، اور 10 سال کے بعد پھر میں نے نام لکھ دیے کہ اتنے ہیں۔ میں گیا پھر پڑھا اس فہرست کو اور مجھ سے کہنے لگے کیسے یہ فہرست ملی؟ میں نے کہا کہ میں نے لاکھوں روپیہ جمعیت علماء کا خرچ کر کے اس فہرست کو بنایا ہے اور ایک ایک نام درست ہے، آپ تحقیق کر لیجئے۔ کہنے لگا اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ جوان آدمی ہے، میرے دل میں یہ بات آئی کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ ان بیچاروں کی مشکلات ختم ہو جائیں۔ اگلے دن میرے پاس ڈپٹی ہوم منسٹر کا فون آیا، میں دلی ہی میں تھا تو میں ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نہ آئیے، لوگ دیکھیں گے تو میری جان مصیبت میں آ جائے گی، کسی کی کچھ ضرورت ہے، کسی کی کچھ ضرورت ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ چنانچہ میں چلا گیا، کہا کہ راہل جی کا میرے پاس یہ فون آیا ہے اور میرے لیے یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ میں آپ سے ملوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے وہی بات جو راہل جی سے کہی تھی میں نے ان سے کہی۔ انہوں نے آئی بی اور دوسری ایجنسیوں کے جو چیئرمین تھے ان کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں آپ سے، کسی نے میرے پروگرام کی مخالفت نہیں کر نہیں سکتے تھے، بڑی معقول بات ہے۔ کہنے لگے بہت اچھا، آپ ہمیں موقع دیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد میری ان کی 2 مرتبہ ملاقات ان کے آفس میں ہوئی، الگ بیٹھ کر کے بات چیت ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی کی وہ طاقت جنہوں نے گاندھی جی کا قتل کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آج وہ طاقت جو بہت طاقتور ہے وہ کیسے چھوڑ دیتی؟ 2 مہینے نہیں گزرے کہ ان کو ختم کر دیا گیا، جتیندر کو، اور آج وہ ہوم منسٹر نہ ڈپٹی ہوم منسٹر کچھ بھی نہیں رہے، وہ سارا مسئلہ فائل بند ہو گیا۔ میرے بھائی یہ فرقہ پرستی ہے، ہم نے اس فرقہ پرستی کی مخالفت جمعیت علماء نے کی اور ہم برابر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس فرقہ پرستی کے سلسلے میں لچکدار پالیسی ہی کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کانگریس کا دور ختم ہو گیا۔ اگر کانگریس اس فرقہ پرستی کو لگام لگا دیتی تو کانگریس کا دور، جس کی بڑی بہترین تاریخ ہے ملک کی آزادی کے اندر، اس کو کبھی یہ موقع دیکھنے کو نہ ملتا جہاں کانگریس آج کھڑی ہوئی ہے۔ جمعیت علماء برابر اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے، مسلمانوں کے مسائل ہو کہ ہندوؤں کے مسائل ہو، ہم نے کبھی مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی معاملہ نہیں کیا۔ ہم ہر ہندوستانی کی جمعیت علماء ہر محاذ پر مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہی ہے اور مدد کرتی رہی ہے، یہاں تک کہ کانگریس کا دور اقتدار ختم ہو گیا۔ ہم کہتے تھے کہ جو لوگ گاندھی کیپ پہن کر اور گاڑھا کھدر اپنے جسم پر لگا کر اپنے آپ کو کانگریسی کہتے ہیں، یہ کانگریسی نہیں ہے، ان کے دل فرقہ پرستی میں سیاہ ہے۔ ہماری اس بات کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے کانگریس کی اقتدار کی فائل بند ہوئی، ایک ایک کر کے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی کے اندر داخل ہو گئے۔
جن لوگوں کو انگلی پکڑ کر سیاسی پلیٹ فارم پر چلانا کانگریس نے سکھایا، جن کو دودھ پلا کر کانگریس نے سیاسی شخصیت بنایا، وہ سب کے سب بے غیرت لوگ اسی دن جس دن اقتدار نے کروٹ لی کانگریس چھوڑ کر کے بی جے پی کے اندر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ نہرو فیملی کے سوا نظریاتی اعتبار سے ملک میں کوئی کانگریسی نہیں۔ یہ اسی لچکدار پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ پالیسی لچکدار نہ ہوتی فرقہ پرستی کے ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے تو کانگریس کو یہ دن نہ بھگتنا پڑتا، لیکن ایسا ہی ہوا۔ میرے بھائی، میں مختصر بات کہتا ہوں، وقت کم رہ گیا ہے، یہاں تک کہ کو کانگریس باہر ہو گئی اور کرناٹک کا الیکشن آیا۔ کرناٹک کا پورا الیکشن مسلم نفرت کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ملک کا اقتدار اعلیٰ بالکل چوٹی پر بیٹھا ہوا آدمی اور نیچے تک ایک ہی راگ، ایک ہی پروگرام بنا کر الیکشن لڑ رہا ہے تاکہ مسلمان ایک طرف ہو جائے، ہندو دوسری طرف ہو جائے، ہندو کا ووٹ ہمیں ملے، ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت علماء دیکھ رہی تھی، ورکرز جمعیت علماء کے اپنا کام کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر یہ بات کہی کہ ہم بجرنگ دل کے اوپر، پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگائیں گے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں کہ پاپولر فرنٹ عمل نہیں ہے، رد عمل ہے۔ اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی، پاپولر فرنٹ جنم نہ لیتا۔ آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، 100 پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگا دیجیے، ملک میں امن تو قائم رہے۔ انہوں نے کہا، لوگ یہ کہتے رہے کہ برا کیا، الیکشن پر اثر پڑے گا، ہم تو خاموش تھے، ہم نے نہیں کہا۔ ہم سمجھتے تھے کہ طاقت ملے گی، مسلمان کو محسوس تو ہوگا کہ کانگریس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے۔ میں کہتا ہوں 95 نہیں 98% مسلمان نے کرناٹک کے اندر کانگریس کو ووٹ دیا ہے، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ فرقہ پرستی کا ناگ جو آزاد پھر رہا ہے، کانگریس یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم اس کو ناک میں نکیل ڈالیں گے۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی، اس کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ کانگریس اس قوت کے ساتھ آگے آئے گی۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں کہیں بھی الیکشن ہو، جو بربادی ہندوستان کے اندر آ رہی ہے، اس بربادی کا تنہا سبب فرقہ پرست ذہنیت ہے۔